اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، ہمیں درس قرآن کی ایک اور مجلس کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آئندہ مزید حاضریاں نصیب فرمایا ہمیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ ہماری دینی کتاب ہے، یہ ہماری اسلامی کتاب ہے، یہ جنت کی کتاب ہے، اللہ اور رسول کی کتاب ہے۔ میرا اور آپ کا زندگی کا تربیتی اور مشقی نصاب سارا اس میں ہے۔ شروع کرتے ہیں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے آج شروع کر رہے ہیں۔ یہ رکوع الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ ذرا تعجب کا صیغہ ہے۔ اے محبوب، کیا تو نے حال نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا؟ لوح محفوظ میں سے تورات، لوح محفوظ میں سے زبور، لوح محفوظ میں سے انجیل، لوح محفوظ میں سے نبیوں کو صحیفے ملے، لوح محفوظ میں سے۔ تو حیرانی کی بات ہو رہی ہے، ازرہ تعجب کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، ذرا سوچو ان کے حال پر۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا حال ان لوگوں کا اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا۔ اب یاد رہے، انہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، ہمیں کتاب ہی دے دی گئی۔ اب ان کا حال دیکھنا اور اپنا حال بھی دیکھنا، جو ان کے لیے ازرا تعجب بات ہو رہی ہے، حیرانگی کے صیغے میں ہو رہی ہے، اور ایک طرح کا افسوس کا پہلو نکل رہا ہے، کیا وہی ہمارے اوپر تو نہیں آ رہا؟ یہی غور و فکر اور تدبر کی دعوت ہے جو قرآن پاک پڑھنے میں ہونی چاہیے۔ اوتوا نصیبا من الکتاب، انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، پھر بھی وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی شیطان کی مانتے ہیں، پھر بھی بدشگونیوں کی باتیں مانتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں بدشگونی کو، جادو کو، کاہن کے کام کو۔ یہ ہاتھ فال دیکھنا، فال نکلوانا، ہاتھ دیکھنا، بدشگونی کرنا۔ آپ نے کبھی دیکھا بارات میں دلہا کے ہاتھ میں چھری دیکھی ہے؟ آپ نے کھونٹی دیکھی ہے، چھری دیکھی ہے؟ ہاں جی، کبھی دیکھا؟ اور جب میں ہاسپٹل میں چونکہ ہوتا ہوں تو بچے کو لے کر جب چھلے میں بیبیاں آتی ہیں تو ہاتھ میں کسی نے ماچس پکڑی ہوتی ہے، کبھی چھری ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی چابی پکڑی ہوتی ہے۔ حیرانی والی بات ہے، کیا یہ چابی اور چھری اور ماچس بچا لے گی؟ وہ نہیں بچا سکے گا۔ یہ ماچس اس سے زیادہ طاقت والی ہوگی۔ تو مومن تو ایمان میں ادھر ہی فیل ہو گئے، جب ہاتھ میں ماچس پکڑی، چابی پکڑی، چھری پکڑی تو گیا، بات تو ہو گئی۔ بات تو ساری ایمان کی تھی، ہاتھ میں چابی تو نے لی، ایمان تو جاتا رہا۔ تو بات ایمان کی ہے۔ 13 سال مکہ کی زندگی ایمان پر تھی، 10 سال مدینہ میں اسلام کی پوری ریاست قائم ہو گئی۔ ریاست قائم کرنے میں، اسلام کا نظام قائم کرنے میں 10 سال پورے نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہو گیا، آپ وصال فرما کر چلے گئے، لیکن ایمان سمجھانے میں 13 سال لگے، جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، حصہ دیا گیا تھا کتاب میں سے، آسمانی کتاب میں سے حصہ دیا گیا، پھر بھی کوئی کہانت کو مانتا ہے، کوئی بدشگونی کو مانتا ہے، کوئی طیر کو مانتا ہے، پرندے اڑتے ہیں جی، بلی نے راستہ کاٹ لیا، گھر سے نکلنے لگے، پیچھے سے آواز دے دی، بیوی سے لڑ پڑے، مجھے پیچھے سے کیوں بلا لیا تو نے؟ کیسا مسلمان ہے یار؟ پیچھے بلانے سے کیا تیری تقدیر بدل گئی؟ وہ بیوی کے ہاتھ میں تھی، پیچھے والی آواز کے ہاتھ میں تھی۔ کیسا تیرا ایمان ہے کہ پیچھے والی آواز تیرا مقدر تبدیل کر دے گی؟ ہم نے تو اپنے نبی سے یہی سنا ہے کہ تقدیر کو صرف ایک ہی بات بدل سکتی ہے، اور وہ دعا ہے۔ تقدیر کسی اور ذریعے سے نہیں بدلتی، صرف
دعا سے بدلتی ہے، اور دعا اللہ کے سامنے کرنے سے بدلتی، کہیں اور کرنے سے وہ بھی نہیں بدلتی۔ تو فرمایا حال دیکھو ان کا۔ اب یہ ہمیں دعوت ہے کہ تم اپنا حال دیکھ لو۔ انہیں کتاب کا اتنا حصہ دیا گیا، جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور تمہیں الکتاب دے دی گئی، اور پھر بھی تم کیا کچھ مانتے جا رہے ہو یار۔ جانوروں کو تم سجدے کرتے ہو، قبروں کو تم سجدے کرتے ہو، کیا کیا خرافات ہے، شرک کو تم نہیں پہچانتے، توحید کی تمہیں پتہ نہیں، کیسے لذت ایمان کی اسلام کی آ جائے گی اندر؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جنگ احد کے بعد۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف، ایک اور تھا، اور کچھ اور عمائدین ساتھ یہودی لے کر یہ مکہ گئے۔ مکہ والوں کو اکسانے کے لیے، انہوں نے دیکھا نا کہ جنگ احد مسلمانوں کو ایک طرح کی شکست ہوگی، تو اب انہیں حوصلہ ملا کہ ان کو مٹایا جا سکتا ہے، کوشش کی جائے، ہمت کی جائے تو، سازشیں کی جائے تو کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جناب مکہ پہنچے، قریش مکہ سے ملاقات کی، انہیں کہا کہ ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ گئے تھے اپنے کام کے لیے۔ ابو جہل نے پوچھ لیا یار تم تو پڑھے لکھے ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب علم ہو، صاحب شریعت ہو، ہمارے تو ان پڑھ ہیں، مکہ میں تو تعلیم ہی نہیں ہے، ہمیں یہ بتا دو، تمہارے پاس رسول آئے، آسمانی کتابیں، ہمیں صرف یہ بتا دو کہ ہم حق پر ہیں، ہم زیادہ بہتر ہیں، صحیح ہے، یا محمد حق پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تصب۔ اب دیکھنا، حق کی بات کہنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے جب ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو یہ کہنے لگے، یہودیوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی نسبت تم زیادہ بہتر ہو، تم زیادہ بہتر ہو ان کی نسبت۔ تو یہاں پہ ان کی اسی بات کا حوالہ دے کر رب کائنات فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں جا کر کافروں سے، مکہ کے کافروں سے، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ مکہ والے کافر ایمان والوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ اب یہیں پہ میں رک جاتا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہے کہ یہ بھائی غلط ہے، یہ زیادہ حقدار ہے، میں کہوں یہ صحیح ہے، یہ حقدار نہیں ہے، تو پھر وہ یہودیوں کی سازشیں اور قرآن سے کیا سیکھا ہم نے، کیا تربیت کی؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے کہ انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، اگرچہ اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، ماں باپ کے خلاف دینی پڑے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بات جائے، لیکن حق کی، عدل کی، انصاف کی بات کرو۔ اور یہ جو ہی ہماری ذاتی رشتوں کا، ذاتی تعلقات کا، ذاتی مفاد کا معاملہ آتا ہے، ہمارا حق کہیں چلا جاتا ہے۔ وہیں پہ اگر ہمارا مفاد باطل میں، تو وہی اپنا اپنا لگنے لگ جاتا ہے، وہی حق محسوس ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس میں مفاد وابستہ ہے۔ اور یہی قرآن میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے کہ ایمان کو صحیح کرو۔ یہ یہودیوں کا شیوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، حالانکہ اصل بات کہنے لگا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس نبی کو، اس دین کو، اس کتاب کو اور اس قبلے کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، پھر بھی مکہ میں جا کر کہتے نہیں تم زیادہ ہدایت پر ہو، وہ نہیں ہے، مخالفت میں اندھے ہو گئے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو جان کر، پہچان کر بھی باطل کی حمایت کی، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ وہ حق کو جان کر، پہچان کر غلط بات کریں تو وہ لعنت کے مستحق، اور ہم حق پہچانتے ہوئے بھی باطل کی حمایت کریں تو ہمارے ہاں رحمتیں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ بس ساتھ ساتھ ہی قرآن کو اپنے اوپر نازل کرتے جانا ہے، نافذ کرتے جانا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرتے جانا ہے، لاگو کرتے جانا ہے کہ اس بات میں میرا رویہ کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، ہم کیسا کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔
صرف یہ نہیں کہ پڑھ کر ہم نے ایک تقریر کر لی، ایک بیان کر لیا، ایک لیکچر دے لیا، بس واہ 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 ہوگی، سبحان اللہ ہوگی اور ہم فارغ ہو گئے۔ وہی بات، آئے بیٹھے کھایا پیا اٹھ گئے، پایا کچھ نہ۔ یہ لرننگ پروسیس ہے، دین سیکھنے کا عمل ہے۔ دین سیکھنے کا عمل مرتے دم تک جاری رہتا ہے اور جاری رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کر کے اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے محلے میں کوئی ایسی مجلس بنا لینی چاہیے، کوئی اللہ والا ڈھونڈ لینا چاہیے جہاں پہ کوئی کتاب پڑھنے لگ جائیں، دین سیکھنے لگ جائیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے لگ جائیں۔ اپنے گھر میں، محلے میں، اپنے دفتر میں ایسا ماحول، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو اچھے کردار والے ہوں، جو نیک ہوں، جن سے نیکی۔ کوئی بندہ کبھی آیت کا حوالہ دیتا ہے، کبھی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کو اور ہمت بڑھے، اس کو اور شوق بڑھے۔ اگر کسی نے آیت کا حوالہ دیا، حدیث کا حوالہ، ہم نے کہا جانے دو یار، یہ باتیں ادھر کرنے والی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا کردار پھر کر لیا جو کرنا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا لفظی معنی جو ہے وہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جب ہم بھی کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو ہم تو رحمت سے دور نہیں کر سکتے، ہماری وہ دعا ہوتی ہے اللہ اسے رحمت سے دور کر دے۔ تو فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن یلعن اللہ، اور سنو جس پر اللہ کی لعنت آ جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر تمہیں اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ کائنات میں اس کو کہاں سے مددگار اور مدد ملے گی جس پر اللہ کی لعنت آ گئی؟ جب اللہ کی رحمت ہی اوپر سے ہٹ گئی، چھتری رحمت کی ہٹ گئی اور لعنت کی آ گئی، شیطان کا ساتھ آ گیا، تو پھر کہاں مدد میں رہے گی اس کی؟ کوئی کائنات میں مدد اگر ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا حکومت میں کچھ حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کا حکومت میں کچھ اختیار ہوتا، حصہ ہوتا، تو یہ کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، نکیرہ بھی نہ دیتے۔ کھجور کی گٹھلی، جب کھجور کھا لیں تو اس کی گٹھلی نکل آتی، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سفید دھبا داغ ہوتا، اس کو نکیرہ کہتے ہیں۔ گٹھلی پوری تو دور رہے گی، اس کے اوپر ایک سفید داغ ہے۔ فرمایا یہ ایسے کنجوس مکھی چوس یہودی ہیں، سود خور ہیں کہ ان کا تو ابھی تک حصہ نہیں، حکومت ان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ کسی کو نکیرہ تک نہ دیتے۔ اتنا بخل یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر کہ اللہ نے ان کو فضل عطا فرمایا، یعنی نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی۔ اب یہ اس حسد میں مبتلا ہیں کہ نبوت ہم سے چھن کر بنی اسماعیل میں کیسے چلی گی۔ حسد ویسے کہتے کس کو ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ تو یہ خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ آگ لگ جائے تو کتنا نقصان کرتی ہے۔ باؤزر کہیں سے فائر بریگیڈ والے لگے ہوئے ہیں اور اطلاع ملتی لاکھوں کروڑوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ اور اگر وہی آگ نیکیوں کو لگ گئی، محنت سے نماز پڑھی، محنت سے روزے رکھے، محنت سے حج کیا، زکوٰۃ دی، نیکیاں کی، اور آگ لگ گئی۔ اپنی پراپرٹی کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اپنا گھر ہے، اپنا مال ہے، اس کی فکر ہے نا، ہر ایک کو اس کی حفاظت کی فکر ہے۔ ارے یہ نیکیاں بھی تو میری اور آپ کی پراپرٹی ہیں، یہ قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی، یہ نیکیاں ہی انشاءاللہ ہمیں جنت میں بھی لے کر جائیں گی۔ تو پھر ان کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان کو بچانا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو فرمایا حسد اس کو کہتے ہیں
کہ بندہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے. اور وہ نعمت، تعریف حسد کی اگلا لفظ ابھی میں چھوڑ گیا ہوں، نعمت اس کے پاس ہے جو اس کا حقدار ہے، جو حقدار نعمت کا ہے. یہ بندہ حسد میں آ کر تمنا کرے کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. تو فرمایا یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو فرمایا پناہ مانگا کرو حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرتا ہے. تو خطرناک ہے یا نہیں حسد؟ تو اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ کہیں میرے اندر نہ آ جائے، کہیں میری نیکیوں کا خزانہ جو میں نے کر کے محنت سے رکھا ہے اس کو آگ نہ لگ جائے. تو فرمایا یہودی کیوں مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ اس لیے کر رہے ہیں ام یحسدون الناس، کیا یہ ان لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے حسد کر رہے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس پر جو اللہ نے ان کو فضل عطا فرمایا، دین کی نعمت عطا فرمائی، دیندار بنا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ فرماتا ہے یہ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ ارے نبوت ملی ہے، کتاب ملی ہے اس امت کو، بنی اسماعیل کو، تو یہ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ نعمتیں تو ہم آل ابراہیم کو دے چکے ہیں. ان کے پاس بادشاہی بھی تھی، ان کے پاس نبوت بھی تھی، ان کے پاس کتاب بھی تھی، ان کے پاس حکمت بھی تھی، علم بھی تھا. تو جب یہ ساری چیزیں تمہارے پاس پہلے آ چکی ہیں تو اب اگر اللہ نے تمہیں دی تھی اب اللہ نے ان کو دے دی ہیں تو اس میں حسد کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو فرمایا فقد آتینا، تو یقیناً ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو الکتاب، کتاب بھی دی، والحکمت اور حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا. ملک عظیم یہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام والی سلطنت جس کو ملک عظیم قرآن میں کہا گیا ہے. ارے ان کو تو ہم نے وہ بادشاہی عطا فرمائی تھی کہ ہوا ان کی ماتحت. سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند ہوا بھی، سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند جنات بھی، سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند پرندے بھی. پرندوں کا لشکر، جنوں کا لشکر، انسانوں کا لشکر، اور ہوا تخت کو اٹھائے پھیر رہی، جدھر حکم دیتے ادھر چل پڑتی ہے. ادھر چل رہی تھی، ادھر جانا تھا، میں نے ادھر جانا، ہوا نے ادھر کو روک کر لیا. تو ہم نے تو ملک عظیم ان کو عطا فرمایا تھا، اب حسد کرنے کی کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے ہیں جو رک گئے دین قبول کرنے سے. بنی اسرائیل میں سے کچھ ایمان لے آئے، عبداللہ بن سلام جیسے. وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے کافی ہے. صاف ظاہر ہے جو ایمان سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر ایمان کے ساتھ جنت کی منزل ہے، ایمان کے بغیر نہیں ہے. ایمان کے ساتھ نیکی قبول ہے، ایمان کے بغیر پہاڑوں جیسی بھی نیکیاں تو وہ قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ سب سے پہلے ایمان پر محنت ہوئی 13 سال مکہ میں. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. آیات سے مراد 3-4 باتیں ہوتی، میں پہلے کئی بار کہہ چکا. آیات سے مراد یہ آیتیں بھی ہیں، آیات سے مراد اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، آیات سے مراد حکم بھی ہیں، اللہ نے جو حکم دیے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو. اور آیات سے مراد پہلی آسمانی کتابیں بھی ہیں. چاروں علماء نے لکھی، جگہ جگہ سیاق و سباق کے حوالے سے مختلف باتیں ہوتی ہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما ناضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم کلما نضجت جلودہم، جب بھی آگ سے ان کی، یہ آگ پر کھانا پکاتے تو پک نہیں جاتا، تیز آگ پہ تو ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلدیں پک جائیں گی تو ہم کیا کریں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم نئی جلد سے بدل دیا کریں گے، کیونکہ ایک جلد، اچھا یاد رہے میرا چونکہ صحت کے شعبے سے تعلق ہے، سزا ساری یہ اس میں پین ریسیپٹر، درد والے سارے جو احساسات جلد میں، ہڈی میں ہے ہی نہیں ہے، ہڈی کو ہم نے ورمے سے کاٹ کے دیکھا ہوا بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس میں درد والا احساس ہی نہیں ہے، ریسیپٹر ہی نہیں ہے، یہ جلد میں زیادہ ہیں، پھر گوشت میں نیچے کم ہیں، سب سے زیادہ جلد میں ہے، تو فرمایا جب ان کی جلدیں آگ سے جل جائیں گی، پک جائیں گی، تو ہم بدل کر نئی جلد بنا دیں گے تاکہ سزا پھر شروع ہو جائے۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ جب اس تصور کو ذہن میں لائیں گے، اس پر کھڑے ہو کر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو پھر اندر احساس پیدا ہوگا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہی آیت کا حق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھو ہر آیت کا حق ادا کرو، اگر جنت کی ہے تو جنت کا سوال کرو، اگر جہنم کا ذکر ہے تو جہنم سے پناہ مانگو، آیت کا حق ادا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ 3 بار کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو چوتھی بار خود جہنم بول پڑتے، اللہ دیکھ کتنی منتیں کر رہا ہے، اس کو بچا لے۔ اور جب 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو خود جنت بول اٹھتی ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دعا مانگنے کا، 3 بار مانگا کرتے تھے، 3 بار۔ ہمارے پاس تو 1 بار مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ہے نا، نہ سلیقہ نہ طریقہ۔ تو فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلدیں، ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسری جلد لگا دیا کریں گے، تبدیل کر دیں گے صحیح جلد سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ یہ چکھتے رہیں، وہ نہ ختم ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کی داڑھ جو ہے یہ احد پہاڑ کے سائز جتنی ہوگی، اور جہنمی کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ اگر سوار پر سوار ہو جائے 3 دن لگیں گے۔ اور فرمایا جہنمی کی جو چمڑی ہے، جلد ہے، ایک روایت میں نے پڑھا یہ 40 گز موٹی ہوگی، اور ایک میں پڑھا 70 گز موٹی ہے۔ اس پر سزائیں لگیں، نافذ ہوں۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دیکھو اللہ کا بڑا پیارا طریقہ ہے، اگر جہنمیوں کا ذکر ہے فوراً پھر جنت والوں کا ذکر آ گیا، اگر جنت والوں کا ذکر ہے ساتھ ہی جہنم والوں کا ذکر آ گیا، کہ جہنم والوں کا ذکر جنت والوں کے ساتھ اور جنت والوں کا ذکر جہنم والوں کے ساتھ، کہ نہ جہنم بے فکر ہونے والی چیز ہے اور نہ ہی جنت بے رغبت ہونے والی چیز ہے۔ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور جہنم ایسی چیز نہیں تم کو ہمیں فکر ہی نہیں ہے، نہ جہنم کی فکر لاحق رہنی چاہیے اور جنت کی طلب لاحق رہنی چاہیے۔ اس لیے دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، دونوں کو ملا کر ذکر کیا۔ فرمایا والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے انہوں نے، سندخلہم جنات، ہم ان کو ضرور داخل کریں گے جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، وہاں پہ ان کی بیویاں ہوں گی پاک، پاکیزہ بیویاں، کوئی دنیاوی مرض عارضہ لاحق نہیں، نہ حیض نہ نفاس نہ کوئی بیماری نہیں ہوگی،
پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ تو سورہ رحمان میں جا کر ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے چھوا، ایسی بیویاں جن کو جن اور انسان نے ٹچ تک نہیں کیا ہوگا۔ ارے اتنے انسینٹیو اللہ دے رہا ہے، اور کام کیا کرنے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حلال روزے کی فکر کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم دیا اس لیے کہ ہم میں کرنے کی پہلے صلاحیت رکھ دی ہے۔ جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا اسی لیے حکم دیا ہے کہ ہمارے لیے وہ صحیح نہیں ہے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے جنت میں گھنے گہرے سایوں میں۔ جنت کا ایک ایک درخت، فرمایا سال سال گھوڑ سوار اس کے نیچے سفر کرتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ آخری جنتی کی جنت کا تو ہم کتنی بار تذکرہ کر چکے ہیں نا، کہ اس پوری دنیا جتنی کہا جائے گا چل جتنی دنیا تو اتنی تجھے جنت دے دے، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں راضی، اللہ فرمائے گا جا یہ بھی دیا اور 10 گنا اور اتنا دے دیا، یعنی یہ پوری دنیا سے 10 گنا اور، یہ تو آخری کی ہے۔ اوپر والوں کا حساب پھر خود سوچ لیں، جیسے وہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی اتنی ہوگی جتنا تم میں سے کسی کے گھر سورج نے اتر کر آ جائے۔ سورج اوپر ہے، برداشت نہیں ہو رہا، تو سورج اتر کر گھر میں آ جائے تو اس گھر میں جتنی روشنی جتنا نور ہوگا اس سے زیادہ اس تاج کا نور ہوگا جو حافظ کے والدین ہیں۔ تو فرمایا حافظ کا اندازہ تم خود لگا لو، پھر اس کا معاملہ کیسا ہوگا، یہ تو والدین کا معاملہ ہے، حافظ کا اندازہ خود لگا لو۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو ایسے سایوں گھنے سایوں میں داخل کریں گے جو ہماری سوچ سے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اعددت لعبادی الصالحین۔ تو فرمایا حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں ویسا خیال نہیں گزرا جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہو۔ یہ جو 2-2 3-3 مرلے کے گھروں میں رہنے والے پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ نہ ختم ہونے والی جوانی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، بغیر کسی رکاوٹ کے ہر نعمت، جو خواہش کرے گا، مانگنا تو دور رہا، جو خواہش کرے گا دل میں خیال آئے گا اور رب کائنات حاضر کر دے گا۔ ارے اس زندگی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ زندگی حلال پہ گزارو، حرام سے بچو اور حلال پہ گزارو، فرائض ادا کرو اور منکرات سے بچو۔ اس زندگی کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی، ملاوٹ نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، چگلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، لوگوں کی بدخوائی نہیں کرنی، تانا نہیں مارنا۔ یہی قرآن سکھاتا ہے مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کی تربیت کرتا ہے کہ تاکہ میں اور آپ جنت والے بن جائیں۔ قرآن یہی تربیت کرتا ہے تاکہ ہمیں جنت کی نعمتیں مل جائیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کے پاس پلٹا دو، امانتیں حقداروں کی طرف پلٹا دو۔ امانت اس کے پاس ہونی چاہیے جو اس کا حقدار ہے۔ یہیں سے شروع کر لیتا ہوں، یہ پیش امام کا مسلح یہاں پہ اسی کو کھڑا ہونا چاہیے جو اس کے لیے حقدار اور کوالیفائی کرے۔ ممبر رسول پر اسی کو بیٹھنا چاہیے جو اس کا حقدار ہے۔ معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں
بس ایسا موقع مل گیا دین کی خدمت اور نوکری چاکری کے حوالے سے یہ سعادت نصیب ہوگی، ورنہ اس کے حقدار ہم نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، یہ سارے کوالیفائی کرتے ہیں ایک لیول کے لیے۔ تو فرمایا امانتیں ان کی طرف، عہدے اور مرتبے اس شخص کے لیے۔ شعیب علیہ السلام کا جب تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے نا، تو وہاں پہ آتا ہے کہ بیٹی جب بلا کر لے جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں، تو جب حال حقیقت پوچھتے ہیں شعیب علیہ السلام تو کہتے چلو تم اللہ کا شکر ادا کرو، ظالموں سے بچ کر آپ بے فکر ہو جاؤ ادھر۔ تو اس وقت بیٹی ایک کہتی ہے یا ابت استحجر فإن من استحجرت القوی الامین، ابا جی اس کو نوکر رکھ لیں، کیونکہ آپ نوکر رکھنے کے لیے دو ہی تو خوبیاں دیکھتے ہیں کہ بندے میں کام کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور ایماندار امانت دار بھی ہونا چاہیے، دو ہی خوبیاں ہیں۔ چاہے نوکر بننا ہے چاہے نوکر رکھنا ہے، دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ کام کرنے کی، جو کام کر رہا ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور پھر ایمانداری سے اس کو ڈیلیور کرنے کا ملکہ اور صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کی طرف پلٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی تم اے ایمان والو، جب بھی تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بار بار حکم آ رہا ہے، چاہے تمہارے اپنی ذات ہو، ماں باپ ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، انصاف کی، عدل کی بات کرو۔ گواہی کو اللہ کے لیے دو کہ اللہ کا حق ہے گواہی دینا۔ جھوٹ کو جھوٹ کس لیے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو عربی میں زور کہتے ہیں۔ زور زورارت سے ہے، اور اس کا معنی ہے ایک طرف مائل ہو جانا۔ آپ سیدھے جا رہے تھے، آپ ادھر پلٹ کے، جانا ادھر تھا ادھر پلٹ کے، بات یہ کرنی تھی آپ نے یہ کر دی، جھوٹ بول دیا۔ تو فرمایا جب بھی بات کرو انصاف کرو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو۔ ہمارے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے دو بچوں میں بھی عدل کر سکے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو بیوی اور ماں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے، بہن بھائیوں کے معاملے میں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل سے انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بہت عمدہ نصیحت کر رہا ہے۔ عمدہ نصیحت کیا ہے؟ دو باتیں اسی آیت میں جو ہوئی ہیں کہ امانتیں حقداروں کے پاس، جو کسی کام کا حقدار اہلیت رکھتا ہے وہ کام صرف اس کو دیا جائے، کوئی نیپوٹزم نہیں، فیوریٹزم نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی رو رعایت نہیں، رشتہ داری نہیں، تعلق داری نہیں، جو حقدار ہے اس کو حق ملے۔ امانتیں حقداروں کے پاس، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف اور عدل کی بات کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دو بہت بڑی عمدہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دو لوگوں تین لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مجلس کی باتیں بھی امانت ہے، وہ آپ باہر نہیں جا کر سکتے۔ خامد بیوی کی باتیں باہر نہیں کر سکتا، بیوی خامد کی نہیں کر سکتی۔ یہ لازمی نہیں کہ ڈھیروں مال ہی میرے پاس پڑا ہوا تو وہی امانت ہے، نہیں۔ عبادات بھی امانت ہے، معاملات بھی امانت ہے، پورا دین امانت ہے۔ جیسے کرنے کا، جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرنا، یہ امانت کی ادائیگی ہے، اور اسی طریقے کے مطابق کرنا جیسے طریقے کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا۔ اپنی من مانی سے اس کو آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب دیکھنے والا ہے۔ اور آج کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بڑی اہم ہے۔
یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، 89 بار 89 ٹائمز یہ حصہ ہے یا ایھا آمنو، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو دل کھل جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، سیدھی سیدھی اللہ ہم سے کر، اپنے نبی کے ذریعے بھی پیغام نہیں دے رہا، سیدھی بات کر رہا ہے، اے ایمان والو. اسی پہ کھل اٹھنا چاہیے کہ رب کائنات ہم سے سیدھی بات کر رہا ہے، درمیان میں پردہ نہیں رکھا، ہم سے کلام فرمایا. یا ایھا آمنو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے حکموں کو مانو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کا کہنا مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکمران ہیں، صاحب اختیار ہے، صاحب امر ہے، ان کا کہنا بھی مانو. گھر میں الرجال قوامون علی النساء، سربراہ خامند ہے، مرد ہے، اس کی اطاعت، وہ بھی حکمران کی طرح اطاعت ہے. اور صاحب علم ہیں، دین کے علم والے، ان کی اطاعت، یہ بھی اسی اطاعت میں شامل ہے. لیکن اللہ کی اطاعت آنکھیں بند کر کے جو حکم ملتا جائے مان لیا مان لیا مان لیا. رسول اللہ کی اطاعت آنکھیں بند کر کے جو حکم ملتا گیا، کیونکہ ان میں خامی نقص عیب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ رسول کے علاوہ ہر وہ اطاعت جو بھی ہوگی، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ قبول، سر ماتھے پر. اور اگر شریعت سے ٹکراتی ہے، چاہے خامند کا حکم ہے، استاد کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، بیوی کا حکم ہے، بہن بھائی کا، مرشد کا، کسی کا بھی حکم ہے، شریعت سے ٹکرا رہا ہے تو ان ایکسیپٹیبل، قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے. جو بات شریعت سے ٹکرائے وہ دیوار پر پھینکے جانے کے قابل ہے، اور جو بات شریعت کے مطابق ہو وہ نیچے نہ گرے، سر ماتھے پر آ جانی چاہیے، ہمیں قبول ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب صاف ظاہر ہے جھگڑے تو ہو جاتے ہیں. فرمایا پھر اگر کسی بات میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حل تو اس کا نکالنا ہے نا. کیسے نکالیں گے؟ ڈانگ سوٹا نکال لیں، مدوکے نکال لیں، مناظرے رکھ لیں، تو میں کر لیں، مناظرے، مقابلے، مباحثے، کیا کریں؟ ایک زمانہ تھا مناظرے بڑے مشہور تھے. اللہ نے حل بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بات میں بھی تمہارا جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خود نہیں کچھ بھی کرنا، کہیں نہیں جانا، اللہ رسول کے پاس چلے جاؤ. بس اس بات کو لے کر کہاں جانا ہے؟ اللہ اور رسول کے پاس. اللہ کے پاس کہاں جائیں گے؟ کوئی چاند سواری گاڑی راکٹ ملے گا تو پھر ہے نا. اللہ کے پاس جانا، اللہ کی کتاب موجود ہے، اور رسول اللہ کے پاس جانا ہے تو سنت رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کھلی بات رکھ دی، کسی کام میں بھی دین کا، دنیا کا تمہارا اختلاف اور جھگڑا ہو جاتا ہے تو خود نبیڑنے کی بجائے، کیونکہ تم نبیڑ نہیں سکتے، تم جتنا اختلاف بڑھتا جائے گا، جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے بڑھتا جائے گا. تم چلے جاؤ اللہ اور رسول کے پاس. اور ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو، قیامت پر ایمان تمہارا ہے اور اللہ پر ایمان ہے، تو پھر خود نہیں فیصلہ کرنا، اللہ اور رسول سے کرواؤ. اور اگر اس کا الٹا اب میں کرنے لگا ہوں، اگر ہم کسی جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور رسول سے کروانے کی بجائے خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ اور قیامت پر ایمان صحیح نہیں ہے. اللہ نے تو شرط رکھی کہ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان صحیح ہے تو تم جھگڑے اللہ سے اور رسول اللہ سے صحیح کروایا کرو، ان سے فیصلے کرواؤ. ذالک خیر و احسن تأویلا، اگر یہ طریقہ اپناؤ گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، اپنے حکمرانوں کی جائز کاموں میں اطاعت کرو گے، اور اگر جھگڑا کہیں ہو گیا تو پھر اس کا حل بھی اللہ اور رسول سے کرواؤ گے، تو فرمایا ذالک خیر، یہ طریقہ بہت بہتر ہے، وہ احسن تأویلا، اور اس طریقے کا انجام بھی اچھا ہوگا.
دنیا میں بھی اچھا ہے اور اس کا آخرت میں انجام بھی اچھا ہوگا۔ اچھائی کی ساری باتیں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی اور برائی کی ساری باتوں سے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں روک دیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنا دوست بنائیں، اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے میرے بھائیوں۔ چاہے 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، زیادہ پارے قرآن ختم کرنے کی بجائے تھوڑا پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی، فہم اور اپنانے کی کوشش کرنی۔ اگر آپ کو کوئی کہیں پہ آیت میں آیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو ادھر ہی رک جانا ہے کہ بھائی اے اللہ میں تہیہ کرتا ہوں، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے تیری کتاب میں پڑھ لیا، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سود کا ذکر ہے، یا اللہ پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب میں معافی مانگتا ہوں، پچھلا مجھے معاف کر دے، آئندہ میں تہیہ کرتا ہوں، سود کے کاروبار کی طرف نہیں آؤں گا۔ ایسے جب بھی کسی برائی کا حکم آتا ہے اس سے بچنے کی کوشش، کسی نیکی کا حکم آتا ہے تو ادھر ہی اس کو کرنے کا تہیہ کرنا، ساتھ ساتھ یہی قرآن سکھاتا ہے۔ توفیق اللہ دیتا ہے، کوشش میں نے اور آپ نے کرنی۔ جزاک اللہ، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے 59 تک 9 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 60 سورہ نساء کی شروع کریں گے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اہل ایمان سب کی بخشش فرما، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے ملک کو، امت مسلمہ کو محفوظ فرما، پوری دنیا پہ رحم فرما۔ ہم توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم سب کو آسانیاں عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، سب بھائیوں کا شکریہ۔